اور قبرستان جائیں تو اپنی موت کو یاد کریں، اور یاد کریں کہ جن کی قبر پر ہم آئے ہیں، جو قبرستان میں آرام فرما ہے، وہ بھی کبھی ہماری طرح اس زمین کے اوپر گھوم رہے تھے، آج یہ زمین کے اندر ہیں۔ یہ آج چاہ کر کے بھی تلاوت نہیں کر پائیں گے، آج چاہ کر کے بھی یہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، آج چاہ کر کے بھی یہ توبہ نہیں کر پائیں گے، آج چاہ کر کے بھی یہ وہ نیکیاں نہیں کر پائیں گے جو آج ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں کہ وہ زمین کے نیچے ہیں تو وہ افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ہم سب ابھی زمین کے اوپر ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری ابھی صحت باقی ہے، ہماری زندگی باقی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کر لیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں افسوس نہ ہو، ہم نماز کی پابندی کر لیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں افسوس نہ ہو، ہم مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے ہم کچھ نیک عمل کر لیں، مرنے سے پہلے ہم کچھ ایسے عمل کر لیں جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ صراط الجنان تفسیر فی القرآن میں شب برات کے حوالے سے کیا موجود ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر ہے 3-4۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ کہ صاحب تفسیر نے اس میں یہ حدیث نقل فرمایا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی رات بقرہ عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی رات عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ دخان آیت نمبر 4 میں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس برکت والی رات میں سال بھر میں ہونے والا ہر حکمت والا کام جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام ان فرشتوں کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں جو انہیں سر انجام دیتے ہیں، اور یہ تقسیم ہمارے حکم سے ہوتی ہے۔ بے شک ہم ہی سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات لوگوں کے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتار دیے جاتے ہیں۔ ان احادیث اور اس آیت میں مطابقت یہ ہے کہ فیصلہ 15 شعبان کی رات ہوتا ہے، اور شب قدر میں وہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دیتے ہیں۔
ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ شب برات نہایت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو ہم عبادت کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی موقع ملے ہم عبادت کریں۔ اور پھر جب ہمارے درمیان ایسی مبارک راتیں جو سال میں چند راتیں ہیں جب ہمارے درمیان آئے تو ضرور ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر رات ہم سوتے ہیں، ہر رات اپنے خواہش کے مطابق گزارتے ہیں، ہر رات لہو و لعب میں گزارتے ہیں اور نہ جانے کس کس کام میں گزارتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے درمیان ایسی مبارک راتیں آئیں، مثلاً شب معراج، شب برات، شب قدر، تو ایسی راتوں کو ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے بے پناہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا ایسی رحمت اور برکت والی رات کو ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ عبادت کون سی کریں، تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ان کے ذمے کوئی بھی فرض نماز قضا نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ نفل نماز پڑھیں، وہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، وہ تلاوتیں کریں، وہ تسبیح پڑھیں۔ لیکن اگر جن لوگوں کے ذمے فرض نماز باقی ہے، یعنی نماز قضا کی ہے، تو انہیں چاہیے کہ نفل کے بجائے وہ قضا نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نفل کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، لیکن فرض کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شب بیداری کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ ان نمازوں کی ادا کریں جو ہم نے قضا کی ہے۔ ساتھ ہی ہمیں تلاوت کا اہتمام کرنی چاہیے، ہمیں تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی، ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، تو پھر ہماری عبادتیں زیادہ قابل قبول ہوں گی، ہماری نیکیاں زیادہ قابل قبول ہوں گی۔ لہٰذا میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان شب برات آنے والی ہے، اس موقع سے ہم پہلے سے اہتمام کریں کہ اس رات ہم کوئی بھی لہو و لعب نہیں کریں گے، اس رات کوئی بھی خرافات نہیں کریں گے، اس رات ہم گھومنے پھرنے میں نہیں گزاریں گے، جیسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ موجودہ زمانے میں یہ رسم دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان حضرات بعد نماز عشاء سے وہ گھر سے ایک گروپ بنا کر ایک محلے سے نکلتے ہیں اور پورے شہر کے قبرستان کا چکر لگاتے ہیں، مزار شریف پہ جاتے ہیں اور اس طرح سے پوری رات کو وہ گھومنے میں گزار دیتے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ایسی رات کو صرف گھومنے میں نہ گزاریں، کوشش کریں کہ پہلے تلاوت کر لیں، پھر تسبیح و تحلیل کر لیں، استغفار کر لیں، پھر نمازیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر موقع ملے تو جو آپ کے محلے میں قبرستان ہے اس میں چلے جائیں، یا آپ کے شہر میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آرام فرما رہا ہو تو وہاں جا کر فاتحہ کر لیں اور اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب کریں، ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے درجات کے بلند ہونے کے لیے دعا کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کریں۔ اور قبرستان جائیں تو اپنی موت کو یاد کریں اور یاد کریں کہ جن کی قبر پر ہم آئے ہیں، جو قبرستان میں آرام فرما ہے، وہ بھی کبھی ہماری طرح اس زمین کے اوپر گھوم رہے تھے، آج یہ زمین کے اندر ہیں۔ یہ آج چاہ کر کے بھی تلاوت نہیں کر پائیں گے، آج چاہ کر کے بھی یہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، آج چاہ کر کے بھی یہ توبہ نہیں کر پائیں گے، آج چاہ کر کے بھی یہ وہ نیکیاں نہیں کر پائیں گے جو آج ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں کہ وہ زمین کے نیچے ہیں تو وہ افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ہم سب ابھی زمین کے اوپر ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری ابھی صحت باقی ہے، ہماری زندگی باقی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کر لیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں افسوس نہ ہو، ہم نماز کی پابندی کر لیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں افسوس نہ ہو، ہم مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے ہم کچھ نیک عمل کر لیں، مرنے سے پہلے ہم کچھ ایسے عمل کر لیں جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ لہٰذا شب برات کے موقع سے ہم سب کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ آخر میں بس یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب ایسی مبارک رات میں جب اللہ بے شمار گناہگاروں کو بخشتا ہے، بے شمار کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے،
بے شمار کو ہدایت نصیب فرماتا ہے، بے شمار جہنمیوں کو جنت عطا کرتا ہے، بے شمار کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن ایسے موقع سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اور وہ بدنصیب لوگ وہ ہیں کہ جو گناہ کر رہے ہوں اور اس پر قائم ہوں۔ مثلاً کوئی شرابی شراب پی رہا ہو اور اسے توبہ نہ کرے، کوئی زناکاری زنا کر رہا ہو اور اسے توبہ نہ کرے، کوئی جوا کھیل رہا ہو اور اسے توبہ نہ کرے، اور وہ جو کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، تو ایسے لوگوں کی دعا ایسی بابرکت رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ذمے کیا کیا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی رات سے پہلے ہم اگر کوئی گناہ کیے ہیں تو اس سے سچی توبہ کر لیں۔ اگر شراب پینے کی عادت ہے تو اس سے توبہ کر لیں، اگر زنا کی عادت ہے تو اس سے توبہ کر لیں، اگر جوے کی عادت ہے تو اس سے توبہ کر لیں، اور اگر ہم ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ماں باپ خوش نہیں ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی خوش نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کے بھی حقوق ادا کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کریں، ہم خدا کے بھی حقوق ادا کریں، اور اس طرح سے اگر ہم نے اس رات کو گزارا تو انشاءاللہ العزیز یہ رات ہمارے لیے باعث نجات، باعث رحمت، باعث برکت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رات کو ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، مغفرت والی رات بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو ایمان پر اور مرتبہ کلمہ نصیب فرمائے۔